الیکشن کی تیاری نون لیگ نے سندھ کو سیاسی مرکز بنا لیا. ملاقاتیں اور جوڑ توڑ جاری. سندھ کے دورے پر آئے لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادقی MQM پاکستان کے مرکز بہادرآباد آمد. کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈپٹی کنوینر مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کی. سندھ میں سیاسی اتحاد اور مستقبل میں مل کر چلنے پر بات چیت کی گئی. ملاقات کے بعد خواجہ سعد رفیق نے کہا، سندھ میں ایک بڑا سیاسی اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے. چاہتے ہیں سندھ کے شہری علاقے مستقبل میں نظر انداز نہ ہوں. وقت آ گیا ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم، قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے. MQM سے سیٹوں کی تقسیم پر کوئی بات نہیں ہوئی. ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا، ہم سب کو مل کر ایک دوسرے کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. عام انتخابات کو بلدیاتی حکومت کے الیکشن سے مشروط کیا جانا چاہیے. دونوں جماعتیں یہ سمجھتی ہیں پاکستان میں موجود جمہوریت کو عام آدمی کی جمہوریت میں بدلنا ہے. وقت آ گیا ہے وسائل کی منصفانہ تقسیم کے فارمولاز کو طے کیا جائے اور اس کو قانونی اور آئینی تحفظ دیا جائے. پروونشل فائنینشل ایوارڈ ہے، اس کو ایک حقیقت بننا چاہیے اور اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. اس معاملے کا تعلق پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے صرف نہیں ہے بلکہ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں کے ساتھ ہے. یہ جو اشتراک ہے مسلم لیگ نون کا اور MQM کا، اس کی خیر و برکت سے نہ صرف اہل کراچی بلکہ پورا پاکستان انشاءاللہ مستفید ہوگا. دو ٹیمز کام کر رہی ہیں، MQM کی بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی، جن کے ناموں کا چند روز میں اعلان کر دیا جائے گا. دلچسپ امر یہ ہے کہ ہمارے درمیان سیٹوں کی تقسیم پہ کوئی بات نہیں ہوئی. جمعیت العلماء اسلام کی قیادت سے بھی بات ہوئی ہے. ہماری پہلے سے آپس میں مفاہمت موجود ہے. ہماری پیر صاحب پگارہ شریف کی خدمت میں بھی ہم حاضر ہوئے تھے. انہوں نے جو رہنمائی فرمائی ہے اس پر بھی بات چیت ہوئی ہے. وہ بات چیت آگے بڑھے گی. سندھ میں خاص طور پہ ایک ایسا اتحاد معرض وجود میں آئے جو عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہو، اور جس طرح کراچی کو کھنڈر بنایا گیا ہے اور جس طرح سندھ کے شہری علاقوں کو نظر انداز کیا گیا ہے وہ مستقبل میں نظر انداز نہ ہو. اس کے لیے ضرورت ہے کہ مینڈیٹ کے ساتھ جو ووٹ پڑے وہ ووٹ نکلے بھی. یہ نہ ہو کہ جو ووٹ ہے وہ کسی اور کو پڑا اور نکلے کسی اور کی پرچی. اس کو روکنا ہے ہم سب نے مل کے، اور آنے والے انتخابات کو سب کے لیے قابل قبول بنانا ہے. یہ ذمہ داری ریاستی اداروں کی بھی ہے اور باقی سیاسی قوتوں کی بھی ہے کہ وہ سب کے لیے سانس لینا، سر اٹھا کے چلنا اور کام کرنا اور الیکشن کیمپین کرنا جو ہے اس کو ممکن بنائے. پاکستان میں اس وقت مالی بحران کا نہیں ہے، اصل بحران نیتوں کا ہے. وسائل کی تقسیم کے بعد پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا اقوام عالم میں سر اٹھا کے چلنے کے قابل اور ملت اسلامی کی قیادت کرنے کے قابل ہوگا. ہمیں پاکستان کے آئین کو بہتر کرنا چاہیے، عوام دوست بنانا چاہیے. یہ حکمران دوست آئین سے کام نہیں چلے گا. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس طرح وفاق اور صوبے کی حکومتوں کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح بلدیاتی، شہری اور ڈسٹرکٹ کی حکومتوں کو بھی آئین میں قانونی تحفظ ملنا ضروری ہے. جس طرح مدت پوری کر لیتا ہے ایک وزیر اعلیٰ تو ایک نگراں وزیر اعلیٰ آتا ہے، اسی طرح جب ایک میئر، ایک ڈسٹرکٹ چیئرمین اپنی مدت پوری کرے تو نگراں آئے تاکہ 90 دن کے اندر الیکشنز کو ممکن بنایا جا سکے. اور مشروط کریں آپ کہ جب تک تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ انٹیکٹ نہ ہو عام انتخابات پاکستان میں نہ ہو.